بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 23 ہے، جس کا عنوان ہے عہد حاضر میں اجتہاد۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 22 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے مجتہد کے اوصاف اور مجتہد کی شرائط کو بالتفصیل دیکھ لیا ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ یہ چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے، جن میں سب سے پہلی بات جو ہے اجتہاد کی حکمت، کہ اجتہاد کیوں مشروع ہوا اور اجتہاد کا حکم کیا ہے، یہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اجتہاد کی جو اقسام ہیں دور جدید کے اندر، ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اجتہاد کی اقسام میں سے جو اجتماعی اجتہاد ہے انشاءاللہ اسے پڑھیں گے، اور اجتماعی اجتہاد کی ضرورت و اہمیت پر بات ہوگی۔ اور آخر میں ایک بحث ہے کہ موجودہ دور کے اندر اجتہاد کا دروازہ بند ہے یا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ بالتفصیل اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو اب ہم اجتہاد کی حکمت پر بات کرتے ہیں کہ اجتہاد کس حکمت کے تحت مشروع ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس وقت بھی جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی اجتہاد کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ اپنے اجتہاد بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، یعنی مجتہد جو ہے وہ کسی حال میں بھی اجر سے محروم نہیں رہتا۔ اگر اس کا اجتہاد جو ہے وہ درست ثابت ہو جائے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اس کے اجتہاد کے اندر کوئی خطا ہو تو پھر بھی اسے 1 اجر یعنی اجتہاد کرنے کا اجر تو لازمی ملے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اجتہاد کیا کرتے تھے، اور بلکہ اجتہاد کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ بہت سی روایات ہیں، جیسے حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صحابہ کرام بھی اس بات پر متفق نظر آتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اجتہاد ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی یہ عادت بھی تھی کہ جب ان کے پاس نئے مسائل آتے تھے اور ان کا حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ اجتہاد ہی کیا کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجتہاد کیوں کیا اور صحابہ کرام کو اس اجتہاد کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور تھی۔ تو ہم ابھی اجتہاد کی 2 حکمتوں پر بات کریں گے کہ 2 حکمتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اجتہاد کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی اجازت دی۔ پہلی حکمت یہ ہے، اور امت کو اجتہاد کر کے صحابہ کو اجازت دے کر امت کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اجتہاد کرنا جائز ہے، اور جب امت حکم کی علت کو پا لیں تو وہ نوازل میں اجتہاد کر لیں اور اسے منصوص علیہ کا حکم دے دیں۔ تو پہلی حکمت یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ تھی تاکہ صحابہ کرام کی تربیت ہو جائے اور ان کے بعد جو امت آئے گی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ادلہ سے احکام نکالنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور تاکہ آگے آئندہ زمانے کے اندر جو آگے زمانہ آئے گا اس کے اندر جو اس وقت کے علماء اور فقہا ہوں گے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں موجودہ دور کے مسائل کو حل کر سکیں۔ تو یہ حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی اور صحابہ کو اس کی اجازت دینے کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اجتہاد کا حکم کیا ہے، آیا یہ فرض ہے، واجب ہے؟ فرض ہے تو کون سا فرض ہے، فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ اجتہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، کہ امت کے چند علماء بھی اگر اجتہاد میں مصروف ہیں اور اجتہاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، قرآن و سنت سے موجودہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہ تمام باقی امت سے، باقی علماء اور فقہا سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر سبھی علماء اور فقہا، پوری امت ہی اس میں کوتاہی کر رہی ہے اور سب نے اجتہاد کو چھوڑ دیا ہے تو پھر ساری امت ہی گنہگار ہوگی۔
تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد کا حکم فرض کفایہ کا ہے کہ چند لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا، سب ہی اس سے کوتاہی برتیں گے، تو پھر یہ پوری امت ہی گنہگار ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اجتہاد کی اقسام پر۔ تو اجتہاد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے انفرادی اجتہاد، اور دوسری قسم کا نام ہے اجتماعی اجتہاد۔ پہلے زمانے کے اندر مجتہد جو ہوتا تھا وہ اپنے تمام تر وسائل کے باوجود کسی بھی مسئلے میں اجتہاد انفرادی طور پر ہی کر سکتا تھا، اور اس اجتہاد کے اندر دوسرے مجتہدین، دوسرے فقہا کی شرکت ناممکن ہوتی تھی، اور اس مجتہد کا جو اجتہاد ہوتا تھا وہ صرف اسی مقامی سطح کا ہوتا تھا، یا اس کے شاگرد اگر دوسری علاقے میں چلے جاتے تھے، یا اس کے متبعین کا جہاں تک اثر و رسوخ ہوتا تھا، تو اس مجتہد کا اجتہاد زیادہ تر وہاں تک پھیل جاتا تھا، اس سے زیادہ دور نہیں پھیلتا تھا، یا صرف اسی جہاں پر مجتہد موجود ہے اسی مقام پر ہوتا تھا، یا شاگرد کہیں دوسری علاقے میں اس مجتہد کے اجتہاد کو لے جاتے تھے، یا متبعین کا جہاں تک اثر و رسوخ ہوتا تھا وہاں تک پھیلتا تھا، اس سے آگے نہیں جاتا تھا۔ اور اسی وجہ سے دوسرے مجتہدین حالانکہ موجود تھے، ان کے اجتہادات بھی موجود تھے، تو یہ مجتہد اور دوسرے مجتہدین ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے تھے، اور ہر مجتہد کا اپنا ہی اجتہاد ہوتا تھا۔ تو ایسے اجتہاد کو انفرادی اجتہاد کہا جاتا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر اس کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اور دوسری قسم کا نام ہے اجتماعی اجتہاد۔ تو اجتماعی اجتہاد جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلے مختلف علماء، مختلف فقہا اور فضلاء کی جو اجتہادی آراء ہے اس کا ایک جگہ جمع ہو جانا، اس کو اجتماعی اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں جو جدید آلات ہیں، جدید وسائل ہیں، یہ اس میں بڑے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ یہاں استدلال کی بڑی گنجائش موجود ہے، افہام و تفہیم کی بڑی گنجائش موجود ہے، آپس میں مل بیٹھ متفقہ رائے قائم کرنا بھی ممکن ہے، حالانکہ پہلے زمانے کے اندر یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے موجودہ دور کے اندر انفرادی اجتہاد کی بجائے اجتماعی اجتہاد کی ضرورت اور اہمیت زیادہ ہے۔ اجتماعی اجتہاد کی ایک صورت وہ موجود ہے کہ حکومت سعودیہ نے مکہ مکرمہ میں علماء کا ایک بورڈ بنایا ہے، اور اس بورڈ کے اندر دنیا بھر کے علماء اور فقہا شامل ہیں اور اس بورڈ کے ممبر ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو یا قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، تو پھر یہ ایسے مسئلے پر اجتہاد کرتے ہیں اور متفقہ رائے قائم کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس جدید مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جو بینکنگ میں سود شامل ہے، تو اس بورڈ نے کوشش کی ہے کہ ایسا بینکنگ کا نظام بنایا جائے کہ جس میں سود کی کوئی صورت شامل نہ ہو۔ ایسے ہی جو موجودہ انشورنس چل رہا ہے اس پر بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ کلوننگ، اعضاء کی تبدیلی کرنا، اس طرح کے بہت سے احکامات ایسے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پر اجتہاد ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور یہ اجتماعی اجتہاد ہو رہا ہے، کیونکہ ان مسائل پر قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی اجتہاد میں غلطی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور جبکہ اجتماعی اجتہاد میں غلطی کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی اجتہاد کے ذریعے جو موجودہ مشکلات اور موجودہ مسائل ہیں ان کا ایسا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے جس میں شک و شبہ کا امکان کم سے کم ہو۔ اور اجتماعی اجتہاد کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دین فروشوں اور اہل حوث کے جھوٹے فتووں کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ اجتماعی اجتہاد میں آپس میں مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں علماء کے اختلافات کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے برعکس انفرادی اجتہاد ہے، اس کے اندر ہر فقیہ کا اپنا اجتہاد ہوگا، تو ہر فقیہ کا دوسرے مجتہد کے ساتھ لازمی بات ہے کہ اختلاف ہوگا۔ اور ایسے ہی اجتماعی اجتہاد کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اجتماعی اجتہاد کے ذریعے جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ حق سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ایسے ہی انفرادی اجتہاد میں تو ذاتی مفاد کے حصول
اور دوسروں کی خواہشات کی پیروی کا امکان رہتا ہے، لیکن جو اجتماعی اجتہاد ہے اس میں اس چیز کا امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اقسام پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ موجودہ دور کی جو ضرورت ہے وہ اجتماعی اجتہاد ہے، انفرادی اجتہاد موجودہ دور کی ضرورت بھی نہیں ہے اور موجودہ دور کے مسائل کو حل بھی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا موجودہ دور میں جب بھی اجتہاد کا امکان ہوگا تو پھر وہ اجتماعی اجتہاد ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوا ہے یا بند نہیں ہوا، یعنی کہ آج کے دور میں بھی مجتہد پیدا ہو سکتے ہیں اور اجتہاد کر سکتے ہیں یا ایسا ممکن اب نہیں رہا۔ تو ابھی پیچھے ہی اسی سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ اجتہاد کی دو قسمیں، ایک انفرادی اجتہاد ہے اور ایک اجتماعی اجتہاد ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر، ابتدائی صدیوں کے اندر فقہا کا اجتہاد ہے وہ انفرادی طرز کا تھا۔ ابتدا کے اندر فقہا اور مجتہدین کسی قسم کے اصول و ضوابط کے پابند نہیں تھے، وہ آزادانہ طریقے سے اجتہاد کرتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے فقہی مکاتب سامنے آئے اور ہر فقہی مکتب نے اجتہاد کے اصول و ضوابط طے کیے، اور اصول و ضوابط طے کرنے پر باقاعدگی سے کام شروع ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اجتہاد کے اصول و ضوابط مکمل طور پر طے کر لیے گئے۔ پھر بعد کے ادوار میں انہی وضع کردہ اصول و قوانین کی پابندی کرتے ہوئے مجتہدین اور فقہاء نے اجتہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایسے نہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور اب کوئی مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا، اب کوئی اجتہاد کی صفات والا شخص اجتہاد نہیں کر سکتا، نہیں، بلکہ جو مجتہدین نے اصول و ضوابط اجتہاد کے طے کیے تھے ان کی روشنی میں مجتہدین نے اجتہاد کا طریقہ جاری رکھا۔ اور یہ ایک فطری عمل بھی ہے کہ کسی بھی علم کی بنیادی اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں جب ان کا تعین ہو جاتا ہے، اس علم کی تشکیل و تدوین ہو جاتی ہے، مکمل طور پر تشکیل و تدوین کے مراحل سے وہ علم گزر جاتا ہے، تو پھر دوبارہ سے اس علم کے اصول و ضوابط طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ فطری طور پر ہی اس کے اصول و ضوابط طے کرنے کا کام رک جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس علم پر ہمیشہ انہی بنیادوں پر، انہی بنیادی اصولوں پر رہتے ہوئے مزید کام کیا جاتا ہے، ان اصولوں کو، ان قوانین کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ علم صرف ہے کہ اس کے اصول اور بنیادی قوانین انسانوں نے ہی وضع کیے ہیں، ماضی، مضارع، فاعل، امر، نہیں، ظرف وغیرہ کے صیغوں کی تشکیل اور اس کے علاوہ دیگر ضوابط ایک خاص دور کے اندر صرف اماموں نے طے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد ان قوانین میں جزوی ترمیمات اور توضیحات تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، لیکن بنیادی قواعد کا ڈھانچہ وہی چلا آ رہا ہے جو کہ ابتدا کے اندر ائمہ نے طے کر دیا تھا۔ اسے نہ تو کسی بھی دور میں کسی قسم کا چیلنج کیا گیا اور نہ ہی اس کا جواز بنتا ہے، اور نہ ہی اس کو چیلنج کرنا عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اجتہاد کے اصول و ضوابط، قوانین طے ہو گئے، منظم ہو گئے، تو پھر ان اصول و ضوابط کو مزید منظم کرنا یا ان کے مزید اصول و ضوابط قائم کرنا، یہ عمل فطری طور پر رک گیا۔ ایسا نہیں کہ علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، نہیں، بلکہ اجتہاد کے قوانین اور ضوابط بنانے کا جو کام تھا وہ فطری طور پر رک گیا، کیونکہ اجتہاد اپنے مکمل تدوینی مراحل سے اور تشکیلی مراحل سے گزر چکا تھا، اس کے ہر قسم کے اصول و ضوابط طے کیے جا چکے تھے، اب مزید گنجائش ہی باقی نہیں تھی کہ اجتہاد کے مزید قوانین بنائے جائیں۔ ہاں، البتہ ان قوانین، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں دوسرے فقہاء نے موجودہ دور کے مسائل کا حل پیش کیا۔ تو آسان انداز میں ہم بات یوں کہہ سکتے ہیں
کہ اجتہاد کا جو دروازہ ہے وہ اصول و ضوابط کی حد تک تو بند ہو چکا ہے، اور فطری طور پر بند ہوا ہے، کسی فقیہ کسی مجتہد نے یا اجماعی طور پر ایسا نہیں کیا گیا۔ لیکن ان قوانین، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں ہر دور کے اندر اجتہاد جاری رہا اور اجتہاد جاری رہے گا۔ ایسا نہیں کہ اب اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مجتہد پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اجتہاد کا دروازہ قطعاً بند ہو چکا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اصول و ضوابط کی شکل میں تو بند ہو چکا ہے اور وہ فطری طور پر ہوا، اور ان اصول و ضوابط کی روشنی میں ہر دور کے اندر فقہا اور مجتہدین اجتہاد کرتے رہیں گے۔ اس شکل کے اندر اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور اگر ہم اجتہاد کے دروازے کو ہر لحاظ سے بند کر لیں اور اس بات کے قائل ہو جائیں تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن و احادیث کے اندر مسائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ محدود ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، ہر روز ترقی کر رہا ہے اور ترقی کے زینے چڑھتا جا رہا ہے۔ ہر روز معاشرے کے اندر کوئی نئی ایجاد آ رہی ہے، ہر روز اسلام کو نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شریعت کو ہر روز جدید مسائل کا حل پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ زمانہ ترقی پر جا رہا ہے، ہر روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر ہم اجتہاد کا دروازہ بند کر دیں گے تو پھر ان نئے پیش آمدہ مسائل کا حل ہم کس طریقے سے پیش کر سکیں گے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی ٹول ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے نئے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اجتہاد۔ لہٰذا اجتہاد کا دروازہ مکمل طور پر اور ہر لحاظ سے بند نہیں ہوا۔ لہٰذا آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ اجتہاد کی حکمت کیا ہے، اجتہاد کیوں مشروع ہوا، اور ہم نے ایسے ہی یہ بھی سیکھ لیا کہ اجتہاد کا حکم کیا ہے، آیا یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ اجتہاد کی ہم نے دو اقسام پڑھی، انفرادی اجتہاد اور اجتماعی اجتہاد، اور اجتماعی اجتہاد کی ضرورت و اہمیت پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، اور آخر میں ایک سوال کا جواب کہ آیا اجتہاد کا دروازہ موجودہ دور کے اندر بند ہو چکا ہے یا نہیں، تفصیلاً ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اس کے بعد اگلے سبق نمبر 24 میں ہم پڑھیں گے عہد حاضر میں فقہی مسائل میں اجتہاد کا اطلاق۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔